الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 61۔ منافقین کی اس آیت میں ان کی اور ایسی بری عادات جو منافقین کا کردار تھا، ان کے کردار کا کچھ حصہ اس میں مزید بیان ہوا ہے۔ کیا بری عادتیں اور کیا بری چیزیں ان کے اندر تھیں۔ فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان منافقین میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نبی کو دکھ دیتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو سراپا کان ہے، وہ تو کان ہی کان ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان سے، أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہ وہ جس چیز کے لیے وہ کان ہیں وہ تمہارے لیے سراسر بھلائی ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ کے نبی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویؤمن للمؤمنین، اور وہ مومنین کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جن لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا ہے ان کے لیے رحمت ہے۔ منافقین کی ایک نہایت ہی بری عادت اور برے کردار کا ایک حصہ بیان ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچانا، اور ساری زندگی یہی کرتے رہے۔ اس کی پھر کئی شکلیں ہوتی تھیں، کئی صورتیں ہوتی تھیں۔ ایک صورت اس کی اس آیت میں بیان کہ وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی مجلسوں میں سازش کی بات کرتے تھے، اور ایسی کچھ سازشیں بناتے رہتے تھے، اور پھر ان میں سے کسی نے اگر کہا کہ وہی دیکھو خیال کرو کہ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے، اور خطرہ ہے پہنچ جائے گی، تو یہ بات خود ہی کر رہے ہیں، اور پھر کہتے تھے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے پہنچ جائے تو وہ تو کان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کان ہے، بس سراپا کان، یعنی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا کہ ہم جا کر کے قسم کھا کر کہہ دیں گے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، بس ہماری بات مان لیں گے؟ تو ان کو گویا کہ بہلانا اور ان کے کان میں بات کرنا، ہمیں اپنی بات سے انکار کرنا کیا مشکل ہے۔ تو جناب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھے، جو نرمی تھی، جو رحمت تھی، اس کو کس مفہوم میں لے رہے ہیں؟ الیاذ باللہ، اس سے کتنا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جی وہ تو کان ہے، بس جو بھی کوئی کہہ دے سب کو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں۔ مان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں ہے، سب کچھ پتہ ہوتا تھا۔ وہ تو کریم النفس ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ اخلاق ہونے کی وجہ سے کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی قرآن میں ہے، کیسے اخلاق اللہ نے عطا کیے تھے۔ سبحان اللہ۔
اردو میں بھی اس سے ملتا جلتا محاورہ ہے نا، کہتے ہیں فلاں آدمی کان کا کچا ہے، کان کا کچا ہے، کہ وہ جو بھی چغلی کرے تو اس پر وہ یقین کر لیتا ہے، جو بھی کوئی کان میں بات پڑے تو اس پر مان لیتا ہے۔ وہ ذرا منفی معنی میں ہے، یعنی ہر ایک کے خلاف ہو جاتا ہے، وہ اس معنی میں۔ یہ دوسرے معنی میں کریں گے، یعنی ہر ایک ان کو اپنے حق میں کر دیتا ہے، ہر ایک ان کو اپنا حامی بنا سکتا ہے۔ تو مقصد تو دونوں اس صورت میں بھی توہین اور بے ادبی ہے۔ الیاذ باللہ، تم کیا سمجھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بھولے بھالے، یعنی اس قدر سادگی، اور الیاذ باللہ آگے میں نہیں کچھ کہہ سکتا ہوں جو وہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، ایسے تھوڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فراست اور ذہانت اور فطانت تو آپ پر ختم تھی، نہ پہلے آپ جیسا کوئی ہوا نہ آئندہ ہوگا، تمام کمالات میں سب سے اعلیٰ تھے۔ دنیا میں اگر کوئی ذہین انسان ہو سکتا ہے جتنا سب سے زیادہ ذہین تھے، صاحب فراست اور بصیرت ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ مردم شناس، لوگوں کو سمجھنے والا، تو وہ پہلی نظر میں سمجھ جاتا ہے۔ اور ایسی ایک نہیں ہزاروں واقعات دیکھتے، اور پھر ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قلب روشن عطا کیا، وحی کی دولت سے نوازا، اور کوئی ایسی چیز ہو تو اللہ تعالیٰ بدریہ وحی بھی بتا دے، کوئی چیز پوشیدہ رہتی ہی نہیں تھی، وہاں آپ کو دھوکہ دینے کا تو ممکن نہیں تھا۔ جو ایمان والے تھے اسی لیے ڈرتے تھے نا، معمولی سی بات بھی ہو جائے تو بس تھر تھراتے رہتے تھے، کوئی آیت نہ اتر جائے، کوئی ایسا نہ ہو جائے، اس لیے کہ دھوکہ نہیں چلے گا یہاں۔ اسی غزوہ تبوک میں آگے آیت آئیں گی نا، جو سچے صحابہ تھے نا، تو انہوں نے جا کر کہا، صاف صاف بات کہی، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں، جرم، غلطی ہے، کوتاہی ہے، سستی ہے۔ اور یہ بات کہنے کے بعد کہا کہ بہت کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ تم یہ عذر پیش کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان لیں گے، منافقین چونکہ یہ کر رہے تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ عام کسی انسان کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دے سکتے، کیوں جھوٹ بول کر ہم اپنی آخرت میں تباہ کریں۔ ایک جرم تو یہ ہوا کہ آپ کی صحبت اور رفاقت میں ہم نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، اور دوسرا بڑا جرم یہ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولیں۔ تو جو سچے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ جھوٹ تو یہاں نہیں چل سکتا، لیکن یہ منافقین کی بدبختی دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور اخلاق کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم جو بات کہیں گے بس وہ مان لیں گے۔ اذن خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں، قل ہوا اذن خیر لکم۔ کیسی زبردست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کیا کہ یہ جو کہتے ہیں منافقین، کیا کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہے جی، یعنی جو بھی کان میں بات بتا دے گا بس اس کی مان لیں گے۔ تو آپ ان کو کہہ دو کہ جو وہ اس چیز کے لیے کان ہے نا جو تمہارے لیے سراسر بلائی کی۔ یہ کیسا جواب ہے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اجاگر کیا ہے کہ وہ ہر سنتے ہیں، لیکن اسی بات کے لیے وہ کان ہیں، یعنی توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں نا، جس میں اے جاہلو تمہارے لیے خیر کی بات ہوتی، وہ کبھی شر کی بات کے لیے کان نہیں بنتے۔ تو فرض کرو ابھی تمہاری بات اگر کبھی مان لیتے ہیں، یعنی تم پر تمہارا دھوکہ، تمہاری بے ایمانی، تمہارا جھوٹ، تمہارا فراڈ ظاہر نہیں کرتے، تو اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے۔ تمہارا شرم رکھ لیتے ہیں، تمہاری عزت رکھ دیتے ہیں، تمہیں رسوا نہیں کرتے، اس میں بھی تمہاری ہی بھلائی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے رسول کے کان میں کو کیا آتا ہے اس سے ہٹ کر، وہی کو سنتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جن باتوں کو سن رہے ہیں اور جن چیزوں کے لیے کان ہے، وہ سراسر تمہارے لیے خیر ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ وہی آتی ہے یا تمہاری بھی غلط باتیں اگر وہ سن لیتے ہیں تو وہ ان کا سننا تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ اس میں اگر وہ اس کا جس طرح تم ہو سمجھتے ہو کہ شاید ان کو نہیں پتہ چلتا، اگر یہ اس کے مطابق وہ تمہیں رسوا کریں تو تمہارے لیے
یہ مصیبت بن جائے، لیکن ایسا نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح فرمایا کہ ان سے کہو کہ قل ہوا اذن خیر لکم، وہ جس چیز کے لیے سراسر کان ہے وہ تمہارے لیے بھلائی ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ کے رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول کا، اور ایمان والے چونکہ جھوٹ نہیں بولتے تو ایمان والوں کی بات کو تصدیق کرتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور اے منافقوں تم میں سے جن جن نے ایمان کا اظہار کیا نا، ان کے لیے رحمت ہے، یعنی ان کے لیے ظاہری ایمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اصل ایمان نہیں بھی لائے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر شفقت اور رحمت کا معاملہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسلمانوں والا ہی معاملہ رکھتے ہیں، ایمان والوں ہی کا ہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہے، گویا وہ مخلص مومن ہے۔ جیسے مخلص مومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہے، اسی طرح منافقین کے ساتھ جنہوں نے ایمان کا اظہار کیا ان کے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صفات بیان فرما دی یہاں اللہ تعالیٰ نے، کہ تم جس بات پر، یعنی جس چیز کی قدر کرنی چاہیے اس کی قدر کرنے کے بجائے تم اس کی کیسی ناشکری اور بے قدری کرتے ہو۔ اور اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا بھی دیا کہ یہ تمہاری ساری کاروائیاں، ساری باتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو اللہ کے رسول کو اذیتیں دیتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ یہاں یہ سارے حساب بے باک نہیں ہوتے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہوا ہے۔ یہاں ہر عمل پر 100% حساب کتاب نہیں ہوتا، کبھی کوئی پکڑ ہوگی چھوٹی موٹی، لیکن وہ نہیں ہے کہ ہر گناہ کا حساب کتاب ہو، اس کے لیے تو دن مقرر ہے۔ تو یہ جو آئے دن اللہ کے رسول کو اذیتیں پہنچاتے ہو، تو اللہ کے رسول اپنے اخلاق کی وجہ سے اگر معاف کرتے ہیں، تمہیں رسوا بھی نہیں کرتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہاری چھوٹ مل گئی، اللہ کی طرف سے تمہیں اس پر دردناک عذاب ملے گا۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے کہ یہ منافقین تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں۔ یہی ہوتا تھا نا، جب اس طرح کی باتیں چلتی تھیں کبھی تو صحابہ کرام تک بھی بات پہنچتی، تو پھر آ کر قسمیں کھاتے تھے کہ دیکھیں ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کوئی ایسی بات اللہ کے رسول کی گستاخی کی کریں، یا کوئی ایسا مذاق اڑاتے تھے مجلسوں میں، تو ہم ایسی دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، کوئی ہوگی ایسی بات، تو قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم تو پکے مومن ہیں جی، ہم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو، صحابہ اکرام کو، کہ یہ قسمیں تمہارے سامنے آ کر کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں۔ اور زبردست عجیب اور حقیقت والی جو بات اس سے آگے فرمائی کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار تھے اس کے کہ ان کو راضی کرتے۔ یہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی ہوتے، تو ان کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی کیا تھی تمہارے سامنے؟ تو قسمیں کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کسی سچے آدمی کو اپنی اندر کی بات پر قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بچپن کی مجھے بات یاد آئی، ایک ہمارے بھائی تھے، انہوں نے کالج میں پڑھتے تھے، روزے کے الحمدللہ پابند تھے، تو ایسے نوجوان جیسے ہوتے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ان کو روزہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ٹھاک تھے، اس کی بات مجھے آج تک یاد ہے۔ ان کے ساتھ جو دوسرے صاحب تھے دونوں روزے سے تھے، تو اس کو کہنے لگے کہ ہم اپنے روزے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان کو کیا قسمیں کھائیں، نہیں مانتے نہ مانیں، ہمیں روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے۔ وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ تو جو سچا ہوتا ہے اس کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہاں اللہ کے رسول کے سامنے، صحابہ کے سامنے تو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو مومن ہوگا پتہ چل جائے گا، جو منافق ہوگا اس کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ منافقین والی صفات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک تو یہ منافقین کا کردار ہے، اور ایک یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
जलील क़द्र हस्ती का और अंदाजा होता है। किसी से इंतकाम ले लिया कभी भी, अल्लाह ताला उनको रुस्वा फरमा रहे हैं वही के जरिए से, जगह जगह बार बार। फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सजा नहीं देते थे, छोड़ दिया। कहना तो बहुत आसान है कि माफ कर दिया, लेकिन पूरी ताकत और कुदरत हो और उसके बावजूद ऐसे शैतान किस्म के जो मुनाफिक बुरे, जो दोस्ती के उन्वान में दुश्मनी कर रहे हों, उनसे दरगुजर करे आदमी और मुसलसल करे, ये किसी आम इंसान के बस का काम नहीं। तो मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मकाम पर खड़े वाक़अतन रहमतुल लिल आलमीन थे, और बादशाह नहीं थे, अल्लाह के रसूल और नबी थे। बादशाहों के अखलाक और आदात बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। वो तो नाजुक मिजाजी ऐसी होती है कि नक्की कहते हैं ना कि नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, वो वाली बात है। यहाँ देखें किस तरह की बद अखलाकी और बदतमीज़ियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बावजूद दरगुजर कर रहे हैं, उससे चश्म पोशी कर रहे हैं, निगाह फेर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद। तो इस तरह के ताने देने से बचना चाहिए। जैसे वो कहते थे कि ये कान है, बस जो भी इनसे कह दो ये तो मान जाएंगे। फिर ईमान वालों के सामने जाकर कस्में खाते थे कि हम तो सच्चे पक्के मोमिन हैं। बस ये जो आदतें हैं ये तो ईमान कुफर का मसला हुआ। हमें अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों में भी बिल्कुल इस तरह की ये मिसाल, ये किरदार अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पर हम किसी की चापलूसी करें और झूठ मूठ उसके सामने वो करें, ये मुनाफिकी, वो यानी वो छोटा निफाक हो जाएगा। ये तो बड़ा निफाक है जो कुफर वाला है, तो वो छोटा निफाक होगा, वही फिर बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते बड़ा निफाक भी बन सकता है। तो ये निफाक वाली आदत www.darsequran.com